وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ. مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68 68. اللہ فرماتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کر لیں، ان کے ساتھی نہ بنیں یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات کرنے لگ جائیں. اور اگر شیطان تمہیں بلا ہی دے، آپ اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے ظالموں کی قوم کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس محفل میں اللہ تعالیٰ کی آیات کا، قرآن کا، دین کا، نماز کا، روزے کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یا تو ان کو خاموش کروا دیں، نہیں بھی دین کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. اگر نہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کئی محفلوں میں دین کے بارے میں طرح طرح کے شگوفے لوگ چھوڑتے ہیں. تو یہ تو بھی 1400 سال پرانی باتیں ہیں، یہ اس وقت کے تقاضے تھے. اب اس دین پہ کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اب کے تو حالات ہی بدل چکے ہیں. یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. کسی نے داڑھی رکھی ہے اس پہ مذاق کریں گے، کسی نے شلوار ٹکنوں سے اوپر کی ہے اس پہ مذاق کریں گے. کوئی دینداری پہ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، کہیں پہ بات کرتا ہے، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے. تجھے کیا ہو گیا یار، تو جگہ پر آؤ نہ سے. یہ بات نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے. اور جب دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، جب تجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ محفل اچھی نہیں ہے، یہاں دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، تو اٹھاؤ. کئی ایسی محفلیں ہوتی ہیں، دوستوں کی محفل ہے، سیاست کی محفل ہے، یہاں تک کہ کوئی دینی محفل کا نام دیا گیا ہو، وہاں اسلام کے کسی بھی حکم کے، کسی بھی عمل کے بارے میں کوئی استہزاء اور مذاق بنایا جاتا ہو، آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہر بندہ جائزہ لے، میری دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، میری بیٹھک کیسے دوستوں کے ساتھ ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا کاروبار کن لوگوں کے ساتھ ہے، میرا صبح شام کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو الحمدللہ رب العالمین. اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے لوگوں سے اعراض کریے، ایسے لوگوں سے پیچھے ہٹ جائیں. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ واقعتاً اچھے لوگ نہیں ہیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، جب تجھے پتہ چل گیا کہ یہ محفل اچھی نہیں ہے تو تو نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اللہ نے روک دیا ہے، مت بیٹھو ایسے لوگوں کے ساتھ. جب تجھے پتہ ہے ایک محفل میں بیٹھے ہیں، وہ کہتا ہے یار تو گانا بھی چنگا جا رہا، تجھے پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو پھر بیٹھا رہتا ہے، گانا بھی سنتا رہتا ہے. کوئی کہتا ہے یار فلم نہ دیکھیے، وہ کہتا دیکھیے، کوئی فلم لگا دیتا ہے، کوئی ڈانس دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جس محفل میں یہ کام ہو رہے ہیں ایسی محفل میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے. کوئی بندہ کہتا ہے چل چھڑ یار کوئی نمازہ پڑھ ہی لینی ہے، بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے، تو یہ ایسی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کا استہزاء ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا استحقار ہوتا ہے، اسے کم کر جانا جاتا ہے. ایسی جگہوں پہ تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے. ایسے دوستوں کے ساتھ دوستی ختم کر دینی چاہیے. تمہیں نیک محفلوں میں بیٹھنا چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اچھی محفل اختیار کرنی چاہیے. اور جہاں آپ بیٹھے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا اچھا رنگ دوسرے دوستوں پہ بھی چڑھے. پھر تو وہاں بیٹھنا اچھی بات ہے کہ تم تبلیغ کے لیے ان کے اندر بیٹھتے ہو، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے لیے لے آتے ہو، کوئی برائی والا سلسلہ شروع ہونے لگتا ہے، انہیں روک دیتے ہو، ٹوک دیتے ہو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ
جہاں ڈھول ڈمکا ہو جائے آرام میں ویکھی جاتے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں فلا تقعد بعد الذکر، جب تمہیں پتہ چل گیا ہے اس کے بعد تمہارا ایسی محفل میں رہنا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے قرآن مجید میں یہ تمہیں فرما دیا ہے کہ اِذَا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہو رہا ہو یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی محفلوں میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کہیں جنت کی باتیں کہ وہ جنت میں گیا ادھر ایسے ہو دیا اس نے ایسے کر دیا، وہ قبر میں گیا اس کے ساتھ ایسے ہو گیا اس نے کہہ دیتا. تو یہ پتہ نہیں ہے کہ قبر میں کس کا کیا حالات ہیں. وہاں کی خبریں یہ باہر بتا رہا ہے کہ یہ اسے اسرا ہو گیا ہو فلانا بہت رہا میں ایسا کرتا. یہ سارا دین کے ساتھ مذاق ہے. کہیں بھی دین کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہو. حتیٰ کہ ایک حدیث ہے کہ جب مکھی تمہارے کھانے میں وہ کہیں گر جاتی ہے تو تم اسے نیچے ڈبو دو اور اس کے بعد باہر نکال دو اور کھانا کھا لو. اب اس کا مذاق اڑایا جائے یدی ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے جی باہر کی دنیا کو کیا بتائیں گے. اور یہ جو تمہاری باہر کی دنیا ہے نا انہوں نے اب تحقیق کر کے کہہ دیا ہے کہ حدیث ٹھیک کہتی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہے، مکھی کے دوسرے پر میں شفا ہے. یہ تو تیرے اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. آج تیرے یہ جو باہر والے ہیں، یہ جو تیرے زیادہ تحقیق والے ہیں، یہ جو زیادہ آئی ٹی والے ہیں، انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا کہ حدیث نے ٹھیک کہا تھا کہ مکھی جب گرتی ہے تو جس بات کے اندر بیماری ہے اس کو نیچے کر کے گرتی ہے. اب بیماری وہ تھوڑی ہے وہ زیادہ ہے، اس سالن کے اندر اس پینے کے اندر لگی ہے اسے نیچے دبو دو گے. جو دوسرا پار جس کے اندر شفا ہے وہ بیلنس ہو جائے گا. مکھی کو باہر نکال دو، پانی کو تم پی سکتے ہو، کھانے کو استعمال کر سکتے ہو. تو دین کا کوئی بھی مسئلہ جس کے بارے میں کوئی مذاق اڑایا جاتا ہو، کم تک جانا جاتا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ دین کا جہاں مذاق ہوتا ہو فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا. پہلی آیت میں بھی یہی فرمایا، دوسری میں بھی یہی فرمایا کہ ایسے ساتھ کو چھوڑ دو. انکم اذا مثلهم، اگر تم ایسے بیٹھے رہے تو پھر تم بھی انہی طرح کے شمار ہو جاؤ گے. ایک بندہ خاموشی کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھا رہتا ہے جس پر ٹوٹ مکہ ہو گیا، یہ تو کہتا کہ میں نماز کو نہیں نہ چھوڑتا، جب نماز کا وقت ہوگا میں چلا جاؤں گا. بھی نماز کے بعد کا وقت تو بیٹھا ہوا ہے نا. جس محفل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے اگر تو اس محفل کو ترک نہیں کرتا انکم اذا مثلهم، تم بھی ان جیسے شمار ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یہ جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ کو بیٹھتے ہیں، چھوڑ دو ایسی محفلوں کو. سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے 30 تک اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. قیامت والے دن انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹ کے کھائے گا کہ کاش کہ میں اس وقت نبی کی بات کو مانا ہوتا، کاش کے اس وقت قرآن بھی میرے سامنے موجود تھا، کاش کے حدیث بھی میرے سامنے موجود تھی، میرے سامنے بری محفلوں سے بچنے کے راستے سارے موجود تھے، میں بچ سکتا تھا، نہیں بچا. کاش کہ وہ اس وقت رسول کریم کی بات کو ہی مان لیتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، تب یہ کہے گا کہ ہائے افسوس فلاں بندے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. جب تمہیں پتا ہے کہ ایک بندہ وہ تجھے سگریٹ نوشی پہ لگاتا ہے، تجھے جھوٹ پہ لگاتا ہے، تجھے سود پہ لگاتا ہے، تجھے برائی پہ لگاتا ہے، پھر تو اس کا دوست بنا بیٹھا ہے. جہاں جہاں وہ برائی کرتا ہے تو اس کا ساتھ ہے، برائی میں بھی اس کے ساتھ ہے. تب یہ قیامت والے دن کہے گا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. بڑا نقصان کر بیٹھا ہوں، کاش کہ ایسے دوست کی دوستی میں چھوڑ چکا ہوتا، ایسے کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر آیا تھا
جاب تھا، قرآن آیا، حدیث آئی، اس نے مجھے قرآن سے بھی روک دیا، حدیث سے بھی روک دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو رسوا کرنے کے طریقے میں ہے، تو انسان کو بہکتا پھرتا ہے، اسے تو رک جانا چاہیے نا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ، اور اس وقت رسول بھی کہہ دیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ان کے پاس قرآن آیا تھا، انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ تو جب اللہ کے نبی کسی امتی کے خلاف یہ گواہی دے دے کہ یا اللہ قرآن کے اس کو پتا تھا، اس کے پاس قرآن آیا تھا، اس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اب اس کا دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹنا، یہ کہنا کہ نبی کی بات مانی ہوتی، یہ کہنا کہ فلاں محفل میں نہ ہوتا، یہ کہنا کہ فلاں کی دوستی نہ اپنائی ہوتی، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بھلا آج ہے، ہر بندہ سوچے کہ محفل اس کی اچھی ہے یا بری ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4855، صحیح حدیث ہے 4855۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، جو لوگ کسی محفل میں بیٹھے، جتنی دیر بھی بیٹھے، 5 منٹ بیٹھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، اور انہوں نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ ایسے ہے کہ جیسے مرے ہوئے گدھے بدبودار کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور قیامت والے دن یہ محفل ان کے لیے حسرت بن جائے گی۔ جس محفل میں بندہ بیٹھا اور اس نے وہاں اللہ کا ذکر ہی نہ کیا، ہر بندہ یاد کر لے یہ اتنا نفیس ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، تجھے سمیل آتی ہے، ادھر ایئر فریشنر لاؤ، ادھر فلاں چیز کرو، اس کے کپڑے صاف نہیں ہے، تو بڑا نفیس بننا چاہتا ہے، اور جس گندی محفل سے تو اٹھ کے آیا ہے، جس محفل میں تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کی بات سچ ہے، برحق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی بری محفل سے، ایسی بدبودار محفل سے وہ اٹھ کے آیا ہے جیسے کہ مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ مرے ہوئے گدھے کے پاس بیٹھنا یہ بری محفل ہے، اور پھر اس کی قیامت والے دن یہی محفل یہ اس کے لیے حسرت کا باعث بن جائے گی۔ اور ابو داؤد کی حسن درجے کی حدیث ہے، اس سے اگلی حدیث نمبر 4856، نبی علیہ السلام نے فرمایا من قعد مقعدا، جو بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا، اس نے اپنی بیٹھک میں اللہ کا ذکر نہ کیا، وہ بھی اس کے لیے حسرت ہو جائے گا۔ ومن استجع مضجعا لا یذکر اللہ فیہ، جو بندہ کسی جگہ پہ سوتا ہے، لیٹتا ہے، وہاں پر بھی اس نے اپنے بیٹھنے میں، اپنے سونے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو یہ بھی اس کے لیے قیامت والے دن حسرت ہو جائے گی۔ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی بیٹھتا ہے، بیٹھے بیٹھے استغفر اللہ سبحان اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، تو دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے۔ دوستوں کے اندر بیٹھنے سے روکا نہیں جاتا، لیکن بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو نا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5534، 5534، نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر، اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے اچھا دوست وہ خوشبو بیچنے والا ہے، اور برا دوست جو بھٹی کے اندر آگ جلائے بیٹھا ہے، یہ برا دوست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فحامل المسک اما ان یحظی، جس کے پاس کستوری ہے، خوشبو ہے، وہ بیچنے والا ہے، یا تو وہ تجھے تحفے میں دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَبْتَعَ مِنْهُ، یا تو اس سے کچھ نہ کچھ خرید لے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، یا کم از کم خوشبو والی دکان میں جاتا ہے تو تجھے وہاں سے خوشبو تو آئے گی نا۔ یہ اچھے دوست کی مثال ہے۔ وَنَافِخُ الْكِيرِ، جو بندہ ایک جگہ پہ بھٹی میں آگ جلا کے بیٹھا ہے، اِمَّا أَن يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، یا تو یہ ہے کہ تیرے کپڑے جلا دے گا، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً، یا کم از کم تجھے وہاں سے گندی سمیل بدبو تو آئے گی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اچھے دوستوں کی محفل یہ خوشبو والی ہے، خوشبو اپنا آپ دکھا دیتی ہے۔ ایک بندے نے اچھی خوشبو لگائی ہے، وہ کہیں سے گزرتا ہے، کسی کو خوشبو نہیں بھی دیتا۔ یہاں ماشاءاللہ خوشبو تقسیم ہوتی ہے، پہلے آیا کرو پہلی دوسری صفوں میں، ہمیشہ سے ماشاءاللہ خوشبو تقسیم ہوتی ہے، اور جو خوشبو تقسیم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبوئیں عطا فرمائے۔ تو یہ خوشبو جہاں پر موجود ہوتی ہے، ایسی خوشبو جس محفل میں ہوتی ہے، ایسی محفل والے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس محفل میں کوئی سمیل اچھی نہیں ہوتی وہاں ہر بندہ
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جہاں پر اچھی محفل ہے، وہ خوشبو والی محفل ہے، وہاں سے تمہیں فائدہ ہوگا، کم از کم اس کے پاس سے گزرو گے کچھ خوشبو تو تمہیں یاد آئے گی نا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اللہ نے فرمایا کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافقین یا برے لوگ، منافق لوگ، یہ آپس میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے برائی کا حکم دینے والے اور اچھائی سے روکنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے یا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو وہ روکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لیں، وہ اچھا کام نہ کر لیں، تمہیں وہ روکتے رہتے ہیں۔ تو ایسے منافقین، ایسے بری محفل والے، ان کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے نسوا اللہ فنسیہم، اللہ نے ان کو بلا دیا ہے، انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، پہلے انہوں نے اللہ کو بلا دیا پھر اللہ نے بھی ان کو بلا دیا۔ تو یہ برے کام، برے راستے پہ لگانے والے، یہ ایسے ہی ہے کہ وہ برائی پہ لے کے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہو رہے ہیں۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 71 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے کہ جہاں اہل ایمان کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، علماء کی محفل میں، نمازی لوگوں کی، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، دیندار لوگوں کی محفل میں بیٹھو گے، کوئی برا کام ہونے لگے گا تو کہے گا برخوردار ایسے نہ کر، یار ایسے نہ کر، یار یہ کام نہ کر، آؤ یار مسجد میں چلیں۔ تو جو دینداری والی محفل ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روک دیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر نماز بھی اکٹھے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب اچھی محفل ہو جاتی ہے پھر یہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ انعام دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنا رحم کر دے گا، اللہ کی رحمتیں ایسے لوگوں کے اوپر آ جائیں گی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو برائیوں سے روکتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو اچھی محفلوں میں بیٹھنے والے، اچھے کام کرنے والے، ایک دوسرے کو اچھائی کے راستے پہ چلانے والے، برائیوں سے روکنے والے، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمتیں کر دے گا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے لوگ جو صبح شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ انہیں اپنے پاس سے نہ اٹھائیں، ان لوگوں کو اپنے پاس ہی بیٹھا رہنے دیں۔ اور سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 کے اندر بھی یہی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ صبح شام وہ لگے رہتے ہیں، آپ ان لوگوں کے ساتھ ہی مل کے رہیں، انہیں اپنی محفل سے نہ اٹھائیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ان آیات کی تفسیر میں کہ جو بڑے بڑے سردار تھے نا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، اس طرح کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ حضور جب ہم آئیں تو یہ جو غریب صحابہ ہے نا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سلمان فارسی جو غریب سا صحابی ہے، اس کے کپڑوں سے ہمیں اسمیل آتی ہے، جب ہم آئیں تو اس کو اپنے پاس سے اٹھا دیا کریں۔ حضرت صہیب کے بارے میں، حضرت بلال کے بارے میں، تو یہ 4-5 صحابہ کرام جو غریب تھے، تو یہ سرداران مکہ، انہوں نے کہا کہ جب ہم آئیں تو پھر ان کو آپ اٹھا دیا کریں تو ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ دینداروں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، حضور یہ اتنے پیارے بندے ہیں، دن میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے سرداروں کی، ایسے بڑے لوگوں کی، ایسے جگیرداروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان غریبوں کے ساتھ ملے رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اور وہاں سے کوئی آگے بڑا کوئی سردار گزرا، گھوڑی پہ سوار ہے، سواری پہ سوار ہے،
بڑے ٹیم کام کے ساتھ جا رہا ہے، بڑے جاہو جلال کے ساتھ جا رہا ہے، ماں کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح بنا دے. بچے نے دودھ چھوڑا، اس کی طرف دیکھا، کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا نام بنا. اب چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، جو دودھ پیتے ہوئے 2-3 بچوں نے چھوٹی عمر میں کلام کیا، ان میں سے ایک یہ بچہ ہے. پھر ایک خاتون تھی، اس کو مار پیٹ رہے تھے، اس پہ کوئی الزامات لگ رہے تھے، تو یہ کہتی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا بنا بنانا. اس نے تو دیکھا، تو چونکہ وہ حق میں تھی، اچھی تھی، دیندار عورت تھی، تو کہتا کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا بنا لینا. اور پھر جو برائی والا بندہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زمین ایسے تکبر کرنے والے، ایسے جاہو جلال والے بندوں کے ساتھ بھر جائے تو ایک نیک بندہ جو یہ ہے، یہ ان سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کو کون پسند لگتا ہے؟ جو دینداری کو اپنانے والا ہے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے، یہ اللہ پر ایمان لے آئے. نوجوانوں کو بڑا امتحان ہوتا ہے. نوجوانوں کا امتحان کیا ہوتا ہے کہ نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو اس کے گھر والوں کا اس کے لیے امتحان شروع ہو جاتا ہے. نوجوان مسجد پہ جانا شروع کر دے، پھر گھر والوں کو مسئلہ بن جاتا ہے. نوجوان تو دینداری والا کام کرنا شروع کر دے، پھر گھر والے دوستوں کو مسئلہ بنتا ہے کہ اکیلے پاسے ڈوب گیا ہے. تو وہ نوجوان تھے، انہوں نے اپنے معاشرے سے، اپنی قوم سے اب تک وہ جو ان کا حاکم وقت ہے ان سے بغاوت کر دی کہ نہیں ہم مانتے، ہم اللہ کو صرف مانتے ہیں، تمہارے طور طریقے کو نہیں مانتے. انہوں نے اتنا ہی کیا. پھر اللہ نے آگے کیسا اہتمام کیا، کیسا پیار کیا. فرمایا کہ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا. وہ صرف کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، دیندار بندہ، نوجوان بندہ جب اللہ کے راستے میں دینداری کو قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ ان کی مدد کرتا ہے کہ زدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا. نوجوان ذرا تو تسلی تو کر، ذرا تو ہمت تو کر، ذرا بری محفل کو چھوڑنے کا ارادہ تو کر، ذرا تجھے دنیا داری والے رسم و رواج کو ٹھکرانے کا ارادہ تو کر، اللہ تجھے ہدایت میں زیادہ کر دے گا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور پھر اللہ نے کتنے اہتمامات کیے. وہ 300 سال سے زیادہ سوئے ہوئے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ان کا کروٹ ادھر کو بدل دیتے ہیں، کبھی ادھر کو بدل دیتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ سوئے ان کو جسم کو نقصان نہ پہنچائے. اللہ نے کتنا زیادہ ان کا اہتمام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے، برائی کی محفلوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بچا لیں گے. یہ 30ویں پارے میں سورت ہے نا، سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. نبی علیہ السلام کے پاس کوئی کافروں کا سردار مشرکین مکہ میں سے بیٹھا ہوا تھا. تو ادھر ایک نبینا صحابی جن کا نام حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، وہ آئے. تو انہوں نے آ کے کوئی قرآن کی آیت پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا. تو نبی علیہ السلام نے تھوڑا سا اعراض کیا کہ یہ بندہ جس سے بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئے. نبی علیہ السلام کی یہی خواہش ہوتی تھی. اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ نے فرمایا آبا صاحب کا واللہ، ایک بندے نے چہرہ پھیر لیا. اگلی آیت میں فرمایا کہ ان جاءہ الاعمی، اس کے پاس، یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام آپ کے پاس، فرمایا اس کے پاس ایک نبینا آ گیا. اگلی آیت میں ساتھ ہی فرما دیا خطاب کر کے وما یدریک لعلہ یزکا، تو آپ کو کیا پتا کہ اس کے دل کے اندر نیکی کتنی ہے. وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر نیکی ہے اس کی نیکی کا اللہ کو بھی قدر ہے. فرمایا کہ اما من استغنی فانت لہ تصدی، حضور جو بات نہیں مانتا، جس کے دل کے اندر سرکشی ہے، آپ اس کی طرف سے متوجہ ہیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، کہ حضور یہ جو بھاگ کے آیا ہے، یہ جو ایک طرف لے کے آپ کے پاس آیا ہے، اس کے دل میں خشیت بھی ہے، وہ آپ کی طرف جھکنے والا بھی ہے. حضور آپ نے اس کی بات نہیں سنی، اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ
دیندار لوگ ان کا احترام کرنا چاہیے. دینداری ہی ہمارا اصل پہچان ہے. اور یہ جو ہماری قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ یہ جو ہماری برادریاں بنی ہوئی ہیں, قبیلے بنے ہوئے ہیں, یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے کہ جٹ ہوں دینے, چودھری ہوں دینے, چیمے ہوں دینے, خواہ ہوں دینے, لتعارفوا, صرف یہ تعارف کی بات ہے. پھر ساتھ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. اللہ نے فرما دیا کہ اہل ایمان جو نماز پڑھنے والے ہیں, ایمان رکھنے والے ہیں, وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی کوئی سرحدوں کی بات نہیں ہے, ان کی کوئی حدود نہیں ہے. وہ افغانستان کے اندر ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. وہ کشمیر کے اندر ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. وہ فلسطین کے اندر ہے, وہ غزہ کے اندر ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. اور حدیث کہتی ہے کہ مومنوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ جسم کے پورے حصے کی مثال ہے. جسم کے پورے حصے میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے, پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور آج یہ کیسا امت مسلمہ کا جسم ہے, کتنا سن ہوا جسم ہے, کتنا یہ گزرا جسم ہے کہ وہاں انہیں مارا جا رہا ہے, گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. یہ خاموشی سے بیٹھا ہے. یہ کبھی کہتا ہے کہ جلوس کر لے, اتنا ہی کافی. تو کہتے کہ ہم نے ان کے لیے یہ فنڈ جمع کر لیا, اتنا ہی کافی ہے. تو امت مسلمہ تو ایسے نہیں ہوتی. امت مسلمہ کیا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارا ایمان والے دوست ہیں, جو نماز والے ہیں, جو روزے والے ہیں, وہ کہاں بھی ہیں. اور فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, دینداری میں چلنے والے ہیں, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, وہی اللہ کی جماعت ہیں. یہ نہیں کہ ہم برادری ہیں, ہم ایک جگہ پہ رہنے والے ہیں, نہیں. دین کی خاطر ہماری محبت ہو. جب محبت دین کی خاطر ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی محفلیں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اولئک سیرحمہم اللہ, اللہ کا ان پر رحم ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین کے اندر وہ مظلوم شہید ہو رہے ہیں, یا جو ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے خلاف تیری اور میری جنگ لڑ رہے ہیں, اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ توپوں کے سامنے, وہ طیاروں کے سامنے, وہ بمباری کے سامنے اسلام کا علم تھامے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما دے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ یہ اسرائیل اور یہودی ان کو نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کی مدد فرما دے. جہاں پر بھی اسلام کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے. اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو, ان عیسائیوں کو اور ان کا جو بھی ساتھ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو تباہ و برباد کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 اور 68. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. یہ جو آپس میں بڑی بڑی دوستیاں آپس میں بنانے والے ہیں نا, یہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. صرف متقین ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. متقین وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم, ہے وہ آپس کے اندر محبتیں کرنے والے, جو ایمان والے, جن کی آپس میں محبتیں تھیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون, اور تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی برائیوں کی محبت کرنے والے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. وہ کہے گا اس نے مجھے برائی میں لگایا, وہ کہے گا اس نے مجھے لگایا. حتیٰ کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ کفر کر, بندہ کفر کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو, میں نے تو کہا تھا یہ کرو, تم نے کر
لیا تم نہ کرتے. تو شیطان بھی جس برے راستے پہ لگاتا ہے وہ بھی اس کام سے مکر جائے گا, وہ بھی اس سے پیچھے ہٹ جائے گا. اب یہ ہر بندے کا سوچ کا مقام ہے کہ وہ برائی کے راستے میں چلتا ہے یا اچھائیوں میں چلتا ہے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے, حدیث نمبر 4832, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تصاحب الا مؤمنا, دوستی رکھنی ہے تو صرف مومنوں سے رکھا کرو, نیک لوگوں سے رکھا کرو. ولا یاکل طعامک الا تقی, اور آپ کے جو مہمان بنے وہ بھی اچھے متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی تیرا اٹھنا بیٹھنا ہو. تیری دوستی بھی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, تیرے دسترخوان پہ بھی اچھے لوگوں کے آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میرے دسترخوان پہ لوگ آئیں کہہ کہ شراب لے آ, تجھے مجبوراً لانی پڑے, فلاں چیز لے آ, تجھے لانا پڑے. ایسے دوستوں کو اپنے دسترخوان پہ ہی لانا پڑے. مشکات المصابیح کے اندر بھی ایک حدیث ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیہ, جو صرف میری رضا کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر آپس کے اندر محبت کرتے ہیں, اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے. والمتجالسین فیہ, جو لوگ صرف بیٹھتے ہیں تو دینداری کو اپناتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے کے نیک لوگوں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کی محبت ایسے لوگوں کے لیے بھی واجب ہو جاتی ہے. والمتزاورین فیہ, اور جو ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں کہ فلاں نیک بندہ ہے, فلاں میرا مسلمان بھائی ہے, صرف اس بنا پر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں, اس کا مہمان بنتے ہیں, وہ اس کے پاس آتے ہیں, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. والمتبادلین فیہ, اور جو ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں, وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے, وہ اس کو کھانا کھلاتا ہے, وہ اس کو تحفہ دیتا ہے, وہ اس کو تحفہ دیتا ہے. فرمایا کہ جو ایک دوسرے کو تحفہ دینے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اور پھر قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے المتحابون فی جلالی, جو میرے جلال کی وجہ سے, میرے دین کی وجہ سے, میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے تھے, لہم منابر من نور, ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے. ایسے نور کے ممبر, یغبطہم النبیون والشہداء, نبی بھی کہیں گے کہ کتنا بڑا ان کو مقام ملا ہے, شہداء بھی کہیں گے کہ کتنا اعلیٰ ان کو مقام ملا ہے. یہ ان کو ملے گا جو دینداری کو اپنانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بری محفلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھنے کی, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم احفظ الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, واذل الشرك والمشركين, واذل الكفر والكافرين, واذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.